بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از اشفاق خان دورانی اینڈ یو آر واچنگ ان سائڈ بیکن. تو عید کے بعد ایک نئے سیشن کے ساتھ، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ود اے نیو ایکسپرٹ. آج کے میرے مہمان ہیں میڈم رابعہ حسین صاحبہ، جو کہ ایک کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ اونر ہے پشاور میں ایک سولز آورا کے نام سے ایک کلینک کے اونر بھی ہے، اور سوسائٹی میں مینٹل ہیلتھ کو کی اویئرنیس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے شی از ورکنگ تھرو آؤٹ پاکستان، چاہے وہ میڈیا پہ ہو، چاہے وہ پھر سیمینارز میں ہو، یا پھر یونیورسٹیز میں جا کے لوگوں کو کاؤنسلنگ کرنی ہو، تو شی از آلویز دیر. اور اسی وجہ سے آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے کہ وہ انسائڈ بیکن آئے اور ہمارے ساتھ اس چیز پہ ڈسکشن کریں. میڈم رابعہ حسین صاحبہ، میم تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو انسائڈ بیکن. Thank you so much for inviting me. میم تھوڑا سا بتائیں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے کیا چیز، اور اس کو ہم لوگ نارمل کیوں نہیں سمجھتے؟ ہماری سوسائٹی میں نارمل بالکل نہیں ہے. اگر کسی کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، وہ دیوانے ہیں. تو کس طرح ہم اس کو نارملائز کریں گے، اور نارمل کیوں نہیں ہو رہے؟ اچھا، مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ آپس میں کنیکٹڈ ہے. جیسے کہ اگر آپ کا ہیڈیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اسٹمک ایشوز ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ٹریٹ کرتا ہے. اس طریقے سے اگر آپ کے نفسیات میں کوئی پرابلم ہے، آپ کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے، تو اس کے لیے بھی ایکسپرٹس موجود ہیں، آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں اسٹگما بنا ہوا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایب نارملٹی ہوتی ہے یا ان کے بیہیویئرس ڈسٹرب ہوتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جناتی ہے. تو سوسائٹی جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اگر ڈپریشن میں ہیں تو وہ اپنے اندر اس ڈپریشن کو رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن زیادہ ہوتا جاتا ہے. بعد میں وہ اسٹریس بن کے اور چیزوں پہ نکلتا ہے. جو یوتھ ہے ہماری، وہ جو ہے ڈرگ ایڈکٹس بن جاتے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کو ٹائم پہ چیزوں کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا. میم آپ نے سولز آورا کے نام سے ایک کلینک بنایا ہے پشاور میں، اور ظاہری بات ہے کہ اگر ایک اسپیس ہے، ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ لوگ آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے، وہاں سے اویئرنیس اور ساتھ ساتھ ان کو تھیراپیز ملیں گے. تو یہ آئیڈیا کس طرح آیا؟ اور اس نام کو، بڑا یونیک نام ہے، آپ کائنڈلی اس کو ذرا ڈسکرائب کریں کہ اس میں کوئی لاجک ہے، کوئی ایکسٹرا چیز ہے اس میں ہمارے لیے؟ بالکل. اچھا، ساؤلز اورا جو ہے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ہوتی ہے ویلنس، ٹھیک ہے، ایک ویل بینگ. آپ کی جو ایب نارملٹیز ہیں اس کو تو ہر کوئی ٹریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے پروفیشنلز ہیں ان کو بھی کیمرہ شائع ہیں، یا پھر ان میں کانفیڈنس نہیں ہے. ان کی پرسنالٹی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ڈیولپ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، گرومنگ ہونی چاہیے. تو وہ والی جو سائڈ ہے وہ میرے مائنڈ میں تھی کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کا ایک امیج ہوتا ہے. آپ کی پرسنالٹی امیج رہ جاتا ہے. اگر آپ کسی سے ملتے ہیں، آپ کے بارے میں کوئی سوچتا ہے، آپ کا نام سوچتا ہے، تو آپ کی ایک امیج ان کے مائنڈ میں آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی پرسنالٹی کا ریفلیکشن ہوتا ہے، جس کو اورا بولتے ہیں. آپ کا ایک اورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہر انسان کا ایک اورا ہوتا ہے، ان کا ایک امپریشن ہوتا ہے. تو میری یہ کوشش تھی کہ وہ لوگ جو ایب نارملٹی کی طرف جا رہے ہیں، جو ڈپریسڈ ہیں یا پھر جو انزائٹی جن کو ہے، ان کو تو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کو ہم ہیل کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھی مدد کرنی چاہیے. تو میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہم ساؤلز اورا اس کو پریزنٹ کریں. آپ کا اورا، آپ کا مائنڈ، آپ کی روح، ہر ایک چیز کو ہم ہیل کریں. تو اس کانسیپٹ سے میں نے ساؤلز اورا کو اسٹارٹ کیا. میم اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹرمز ہے ہمارے لیے، اب اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے تو ہمیں اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کس کے پاس جانا چاہیے. ہمیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، کاؤنسلر کے پاس جانا چاہیے، یا اس کے علاوہ ہمارے پاس سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. اس کو تھوڑا سا ایلابوریٹ کرے کہ ہمیں کون سے مسئلے کے لیے کس کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس ہمارے پاس موجود ہیں. سب سے پہلے آپ کو سیلف اویئرنیس پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو پرابلم کیا ہے. جو ڈیلی بیسس کے، جو ڈیلی لائف کے جو اسٹریسز ہوتے ہیں، لائک اگر کریئر کا ایشو ہے، جاب کا ایشو ہے، فیملی میں کوئی ایشو ہے، وہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے نا. آپ ان کو ڈپریشن نہیں بول سکتے. ہر ایک چیز ڈپریشن نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے واقعی میں کہ آپ کے موڈ سوئنگس ہیں، آپ کو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، بائی پولر ڈس آرڈر ہے، پھر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کون سے ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے. لیٹ سے اگر آپ کا مائنر ایشو ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اگر آپ اپنی پرسنالٹی میں چینجز کرنا چاہتے ہیں، انٹرپرسنل تھیراپی لینا چاہتے ہیں،
سی بی ٹی لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے. سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آپ کا سائیکولوجیکل اسسمنٹ کرتے ہیں. ڈفرینٹ ٹیسٹ اور ٹیکنیکس کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پرابلم کہاں پہ ہے. وہ آپ کو پھر سائیکو تھیراپی پرووائڈ کرتے ہیں اور سائیکو تھراپی سے وہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں. کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں. اسی طرح جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ایب نارملٹیز کو ٹریٹ کرتے ہیں. ایب نارملٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سیویئر قسم کا شیزوفرینیا ہے, ٹھیک ہے, وہ میڈیسن سے ٹریٹ ہوگا. تو وہ جو میڈیکیشنس ہے وہ سائیکالوجسٹ پرسکرائب نہیں کر سکتا, وہ سائیکیٹرسٹ پرسکرائب کرے گا. جو کاؤنسلر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو آپ کو کریئر گائیڈنس بھی دیتے ہیں, جو آپ کو ریلیشن شپ گائیڈنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. آفٹر میرج, پری میرج, اگر آپ کی کوئی ایشوز ہیں وہ ان کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو پرابلم کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اکارڈنگلی مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس آپ جائیں گے. میم یہ تو جس طرح باقی ڈیزیزز میں اور ایب نارملٹیز میں, ڈسیبلٹیز میں ہم پریکاشنری میجرز لے سکتے ہیں, اسی طرح کوئی ہیلدی ہیبٹس جو اگر اس کو ہم اڈاپٹ کریں تو ہمیں ڈپریشن, انزائٹی اور مینٹل ہیلتھ ایشوز سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں, تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کیا کرنا چاہیے. اس طرح کون سی گڈ ہیبٹس ہے کہ اس کو ہم اگر اس کو ہم اڈاپٹ کریں تو ہم کافی حد تک خود کو بچا سکتے ہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز سے. بالکل. اچھا, ایک چیز ہے, کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جیسے کہ مائنڈ فلنس اور ڈیپ بریتھنگ. یہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں لے کے آنی چاہیے. اس سے آپ کی باڈی, آپ کا مائنڈ, آپ کی ساؤل ریلیکس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ڈیپ بریتھنگ کیا ہے اور مائنڈ فلنس کیا ہے. سیکنڈلی, آپ کو اپنا لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کرنا چاہیے. لائف اسٹائل آپ کا بالکل ہیلدی ہونا چاہیے. آپ کی سلیپ کیسی ہے, آپ کی ڈائٹ کیسی ہے, آپ کیا کھاتے ہیں, کیا آپ کب کب سوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے جو پورا آپ کا لائف اسٹائل ہے, آپ کی پوری روٹین ہے وہ اسکیجولڈ ہونی چاہیے. تو وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اگر کوئی ایک انسان ہے جو بالکل ڈسٹرب چل رہا ہے, یعنی وہ نیند پوری نہیں کر رہا, اپنی ایپیٹائٹ پہ توجہ نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے گا, دس از رانگ. یا تو وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا, یا وہ سیویئر قسم کے ڈپریشن اور اسٹریس میں چلا جائے گا, تو وہ پھر وہ چیزیں اچیو نہیں کر سکتے ہیں. تو اپنا جو لائف اسٹائل ہے اس کو آپ نے ہیلدی رکھنا ہے. میم ایز اے پریکٹیشنر ان دا فیلڈ, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے بہت سارے لوگ ٹریٹ کی ہیں اور ان کو ہیلدی لائف اسٹائل پرووائڈ کیا ہے, وچ آئی ہیو سین ان یور پروفائل. تو میم ایسا آپ نے کون سے چیلنجز اور ایسے آپ نے ہرڈلز دیکھے ہیں لوگوں کی لائف میں, یا لوگ کون کون سے ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں وچ لیڈس ٹو مینٹل ہیلتھ ایشوز, اور وہ پھر جا کے فیوچر میں ڈپریشن, انزائٹی اور پینک اٹیک کے لیے ایک گراؤنڈ تیار ہو جاتا ہے. تو ایسے کون کون سے چیلنجز ہے, کیریئر کے ہیں, اسٹڈی کے ہیں, کون سے چیلنجز ہے جن کی وجہ سے لوگ مینٹل ہیلتھ ایشوز میں چلے جاتے ہیں؟ جی, ایک تو جنریشنل گیپ جو ہے نا, ہماری جو بڑے ہیں, ہماری جو جنریشن ہے, ہم جو جنریشن ہے اور ہم سے جو بڑے لوگ ہیں نا, جب ہم اپنا کوئی پروفیشن چوز کرتے ہیں یا ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان میں ہمارا انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ اپنی مرضی سے آپ کو ایک پروفیشن چوز کرواتے ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, اس وجہ سے کلیش آ جاتا ہے. سیکنڈلی, ہمارے جو سوسائٹل نارمس ہیں نا, آپ سوسائٹی سے ہٹ کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں, کچھ ڈفرینٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کچھ ڈفرینٹ کریں گے تو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا, بے شک اس کے پیچھے آپ کی جو بھی نیت ہوگی وہ نہیں دیکھا جائے گا, آپ کی جو ہے سوسائٹی کے اکارڈنگلی آپ کو چلنا ہوتا ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے ایکسپیکٹیشنس. لیٹس سے کہ ایک ہی گھر میں دو بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے, اگر ایک ایکڈیمکس میں اچھا ہے اور دوسرا نہیں ہے تو کمپیریزن پیرنٹس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے سیلف اسٹیم بھی لو ہو جاتی ہے, انسان کا کانفیڈنس بھی لو ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, وہ لوگ آگے ہی نہیں جا سکتے. دوسرا بچہ جس کو زیادہ اپریسیشن مل رہی ہے وہ پروموٹ ہوتا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اس کو پیرنٹس اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے کہ ایکسپیکٹیشنس, سوسائٹل نارمس اینڈ فسٹ میں کیا بولا تھا, ہاں ہاں, ہماری جو جنریشنل گیپ ہے, یہ چیزیں. ایک اور ہے ڈیجیٹل ڈیٹاکس کرنا, لائک مطلب آپ سوشل میڈیا سے آپ اتنے زیادہ انسپائرڈ ہیں, لوگ سوشل میڈیا پہ وہی چیز اپلوڈ کرتے ہیں جو ان کو ٹھیک لگتا ہے کہ وہ اپلوڈ کرنی چاہیے. ہر ایک چیز, اب ہر ایک کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ صرف وہ پازیٹیو چیزیں دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس یہ گاڑی ہے, انہوں نے یہ ڈریس پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ اتنے سکسیزفل ہیں. تو یہ چیز انسان کو بہت ڈسٹرب کر دیتی ہے. آپ کو انفیریورٹی کمپلیکسز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو آپ کمتر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ انوالو ہیں. میم
ہماری فیملی لائف جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہے، لوگوں کے ڈیورس ریٹس جو ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں آگے. ایون لو میرجز کر کے بھی لوگ آگے خوش نہیں ہیں آپس میں. کیا وجوہات ہیں، اور ان کے لیے بھی کوئی ہے ٹیکنیکس یا کوئی کاؤنسلنگ اس طرح کی کوئی چیز ہے جس کو ہم ہینڈل کر سکیں؟ بالکل، ریلیشن شپ ایشوز بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے ہیں کیونکہ اب جو میل ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے سپیریئر بنایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ شو کرتے ہیں اپنی ایگو. وہ اپنی ڈومیننسی کو شو کرنے کے لیے اپنی ایگو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم آپ سے سپیریئر ہیں. جب آپ سپیریئر ہیں، اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہے تو آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈلی، جو فیمیلز ہیں آج کل آپ نے سنا ہوگا انڈیپینڈنٹ وومن، ٹھیک ہے. انڈیپینڈنٹ آپ جتنا بھی ہو جائیں، وومن جو ہے ایک سافٹ سول ہے، جس کو آپ جو ہے جتنی بھی اسٹرانگ ہو جائیں، جتنی بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، لیکن ان کو ایک شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک ایسا شیلٹر جو ان کو فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی پروٹیکٹ کریں، سپورٹ کریں، تو ہی ہوتا ہے. اب ہم فیمیلز کیا کرتی ہیں، ہم لوگ ہر ایک چیز چھین کے آپ نہیں لے سکتے ہیں، ہر ایک چیز، ٹھیک ہے. اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، دونوں میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اپنا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، تبھی آپ کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گے، آپ کے بانڈ اسٹرانگ ہوں گے. یہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا آج کل فیمنن انرجی اور میل ایگو، اس کی وجہ سے بہت سارے ریلیشن شپس ڈسٹرب ہیں. مینیپولیشن لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیلتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، فیمیلز بھی میلز بھی. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو کم کریں گے تو ہی ریلیشن شپس ہمارے اسٹرانگ ہوں گے. اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اسپاؤسز ہیں. ابھی لائک مطلب ہر انسان کو نا اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے، خود کو اپڈیٹڈ رکھیں. جو ہاؤس وائفس ہیں وہ کم از کم اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو ان کے ہسبینڈس ہیں وہ باہر ہر ایک چیز دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو اکارڈنگلی آپ بھی گھر پہ اپنے آپ کو اتنا گروم رکھیں، اپنی پرسنالٹی کو اتنا اپنے اورا کو اسٹرانگ کریں، تاکہ آپ کو یہ کمپلین کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میری طرف توجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جو میلز ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو تو ہم یہی بولتے ہیں کہ جو آپ کے آلریڈی آپ کی جو ہیں ان کے ساتھ آپ جو ہے اپنا. میم، ایک تو آپ نے بات کی کہ اس کو اگر سٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں یہ مسئلے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اس پہ بھی بات کریں کہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو ہم کیسے سارٹ آؤٹ کریں فیملیز میں. ٹھیک ہے. اچھا، مس کمیونیکیشن کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ہم لوگ چیزیں ڈسکس نہیں کرتے ہیں، وہ پرابلمس جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتے جاتے ہیں. بعض فیملیز میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے کچھ فیمیلز ہوتی ہیں جو سپورٹیو نہیں ہوتی ہیں، اور کچھ میلز ہوتے ہیں جو اپنا سارا غصہ، سارا فرسٹریشن جو ہے وہ گھر والوں پہ نکال دیتے ہیں. تو یہ والے جو دو فیکٹرز ہیں، فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے بھی بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ فیملیز بھی انوالو ہوتی ہیں، جو آپ کی فیملیز ہوتی ہیں نا، ہمارے براؤن فیملیز جو ہوتے ہیں، وہ بھی ریلیشن شپس اگر ڈسٹرب ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو پروفیشنل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو پھر آپ کے لیے کپل تھیراپیز بھی ہیں، کاؤنسلنگ سیشنز بھی ہیں. دیکھیں، آپ جب بیٹھ جاتے ہیں نا، آپ جب پرابلم کو ڈسکس کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو آدھا سولوشن اس میں ہی ہوتا ہے. تو ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے ہیں، مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہماری ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. میم، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسمزم ہے اور ڈسکریجڈ ہیں کہ کوئی کیریئر نہیں ہے. ایز اے سائیکالوجسٹ یو آر پرسوئنگ یور کیریئر ہیئر ان پاکستان، اور آپ جو ہے کمپین سے لے کر، سیمینار سے لے کر، اویئرنیس سے لے کر آپ پریکٹس بھی کر رہی ہیں. آپ نے اپنا ایک کلینک اور سیٹ اپ بھی بنایا ہے. وائی ان پاکستان؟ کیا پاکستان میں پلیٹ فارم ہے کام کرنے کے لیے؟ بالکل، پاکستان میں آپ کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. یہاں پر ہمارے اوپر اتنے زیادہ رولز، ریگولیشنز، باؤنڈریز، اسٹرکٹنیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنی ایبراڈ میں ہے. آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ٹریک پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنے پروفیشن میں آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں. آپ اپنے پروفیشن میں صرف اس لیے کہ آپ پیسہ کمائیں، یا آپ اس لیے کہ آپ سوسائٹی کو کچھ پرووائڈ کریں. ایز اے ہیومن بینگ ہمارے اوپر بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں کہ ہم بھی سوسائٹی کے لیے کچھ کریں، ٹھیک ہے. تو آپ اپنے پروفیشن کو دیکھیں کہ آپ نے اپنا پروفیشن کیوں آپ نے اڈاپٹ کیا ہے. صرف اس لیے کہ آپ اس میں سے جو ہے منی میکنگ کریں، یا اس لیے بھی کہ آپ سوسائٹی میں بھی کوئی رول اپنا ادا کریں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے، بالکل پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو سپورٹ ملتی ہے. آپ کو بس صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹریک کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ. میم، ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں کہ
مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے چیلنج بہت زیادہ ہے، اور ہمارے ہاں پریکٹسز، ہم پاکستان میں اگر دیکھیں میم تو پلیٹ فارم مجھے اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، اور ان کے لیے جو پریکٹیشنرز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ کم ہے، ہاسپٹلس کم ہے، کلینکس کم ہے. تو کیا یہاں پہ سائیکالوجسٹ کے لیے ایک پلیٹ فارم نہیں ہے، یا ان کے لیے ایک اپرچونٹی نہیں ہے کہ اس کو اویل کرے اور فیلڈ میں کام کرے؟ اچھا، کیونکہ ہم پازیٹیو پاکستان کو پروموٹ کر رہے ہیں نا، تو ہمیں پاکستان کی پازیٹیو سائڈ کو بھی دکھانا چاہیے. ایز اے سائیکالوجسٹ میں نے جہاں جہاں کام کیا ہے، آپ کے لیے ہے مواقع، لیکن آپ کو مواقع ڈھونڈنے پڑتے ہیں، آپ کے پاس نہیں چل کے آتے. ٹھیک ہے، تو پاکستان میں کام کرنے کی اپرچونیٹیز ہیں. ایز اے سائیکالوجسٹ میں یہ بات کرتی ہوں کہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ، تو آپ اپنے لوگوں کو بینیفٹ دینے کی کوشش کریں. ابھی پاکستان میں اس چیز کا اسکوپ زیادہ ہو گیا ہے کہ مطلب مینٹل ہیلتھ پہ بات کر رہے ہیں لوگ، اس کو سمجھ رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں لوگ. ایون 15 16 ٹین ایج کے جو بچے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہماری مینٹل اسٹیٹ ڈسٹرب ہے، ہم لوگوں کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، ہم ڈپریشن میں ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے. لوگوں کو اویئرنیس جب ہے کہ ہمیں یہ ایشوز ہیں، تو اس کے لیے پھر ایکسپرٹس بھی ہونے چاہیے. تو لوگوں کے لیے اتنی اپرچونیٹیز ہونی چاہیے کہ وہ یہاں پہ ہی کام کر سکے پاکستان. میم ایک کویشچن آپ نے ایڈریس بھی کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ مزید کلیئر ہو جائے. اگر گھر میں ایک بندے کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، تو خود کیا کرنا چاہیے اس کو، پیرنٹس کو اور فیملی ممبرس کو کیا کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا یہ جو ریلیٹیوس کا بیہیویئر ہوتا ہے ٹورڈز دوز سفرنگ فرام مینٹل ہیلتھ ایشوز، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، ان تینوں کے لیے بتائیں پلیز. ٹھیک ہے. اچھا، فیملیز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. گھر میں ایک بچی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ایک پرابلم ہے. اگر آپ کی مدر جو ہے، مدر فگر جو ہیں، وہ اس کو نہیں سن رہی، فادر فگر جو ہے وہ اس کو نہیں سن رہے، ڈیفینیٹلی کوئی تو ہوگا نا جو اس کو سنے گا. پھر وہ اپنی کسی فرینڈ کو بولتی ہے. اب آپ کو کیا پتہ کہ ان کی فرینڈ جو ہے وہ کون سے انوائرمنٹ سے ہے، وہ ان کو صحیح مشورہ دیں گی یا غلط مشورہ دیں گی. ٹھیک ہے، تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کا یہاں پہ بہت بڑا رول ہے، ہماری فیملیز کا بہت بڑا رول ہے کہ اگر آپ اس چیز کو اسٹگما سمجھیں گے، ویکنیس سمجھیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے اس کے اوپر کوئی سایہ ہے یا کچھ ہے، آپ غلط کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے جو ہے آنے والی جو ہماری نسل ہے ڈسٹرب ہی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا، جو انسان یہ چیزیں سفر کر رہا ہے، تو سب سے پہلے وہ اس چیز کو کنفرم کرے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں، ٹھیک ہے، گوگل پہ آج کل ہم لوگ ہر ایک چیز سرچ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز اویلیبل ہیں، اس طریقے کے پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہوتے ہیں. تو آپ اپنی چیزوں کو پہلے کنفرم کریں، پھر آپ یہ چیز بھی کنفرم کریں کہ اب اس کے لیے ہمیں کس کے پاس جانا چاہیے، کون سا ایکسپرٹ ہے، کون سا پروفیشنل ہے جو ہمیں اس چیز کے لیے ہیلپ آؤٹ کرے گا. اور جو ریلیٹیوز ہیں ان کو میرا ایک میسج ہے کہ اگر یہ چیز آپ کے اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے، تو کیا آپ اس چیز کو یہ بولیں گے؟ اور اگر بولیں گے تو بھی آپ غلط کریں گے. تو ہماری جو فیملیز ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ کی سپورٹ نہیں ہوگی تو چیزیں ڈسٹرب زیادہ ہوں گی. ٹرو. میم آپ جو کچھ بھی بول رہی ہے اٹس بیسڈ آن ریسرچز. اس کے پیچھے ریسرچرز نے ریسرچ کی ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو آئیڈیا ہے. انسائٹ بیکن کے پلیٹ فارم پہ ہم اسی طرح پریکٹیشنرز کو، ایکسپرٹس کو، ریسرچرز کو بلاتے ہیں کہ وہ جو ریسرچ پڑھا ہوا ہے ان دی فارم آف بکس، ان دی فارم آف ڈراپس ان آور لائبریریز، ان آور کبرڈس، کہ ہم ان کو سمپل ورڈز میں لوگوں کے لیے بینیفیشیل بنائیں، لوگوں کے لیے سورس آف اویئرنیس بنائیں. اب جو کچھ آپ کو پتہ ہے، آئیڈیا ہے، بہت سارے آپ اس کے پیچھے ایک نالج ہے، سارے لوگ تو وہ نہیں پڑھ سکتے. انسائٹ بیکن اسی طرح ریسرچ کو سمپل ورڈز میں کر کے لوگوں کے لیے سوشل میڈیا پہ فیک نیوز کے خلاف، پروپیگنڈے کے خلاف، اور ایسے ٹرینڈس کے خلاف جو ولگر ٹرینڈس ہے، اس کے خلاف ہم ایز اے ویپن کام کر رہے ہیں. واٹ از یور میسج فار انسائٹ بیکن؟ اچھا، ماشاء اللہ آپ کا کام بہت اچھا ہے اگر آپ لوگوں نے اس کانسیپٹ کے ساتھ اس کام کو سٹارٹ کیا ہے. بالکل، یہ جو ہے نا بہت بینیفیشیل ہے. اگر ہم DSM-5 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم DSM-5 کے ذریعے سے یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ایب نارملٹی کیا ہے اور نارمل بیہیویئر کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہاں پہ آ کے آپ کو اویئرنیس دے رہے ہیں تو اٹ از ویری بینیفیشیل فار یوتھ اینڈ آلسو فار فیملیز.
ٹھیک ہے، جو ہمارے بڑے ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایک جنریشنل گیپ ہے، وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، تو اگر وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں تو اس سے وہ بھی یہ چیز بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ میرا میسج یہی ہے کہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں وہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور پازیٹیو پاکستان پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان ایک ہماری پہچان ہے، اٹ از آور آئیڈینٹیفیکیشن۔ تو ڈیفینیٹلی جو آپ کر رہے ہیں اٹس ویری گڈ۔ میم ایک چیز اور بھی میں اس موقع کو اویل کرتے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ موسٹلی پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں، آپ نے میڈیکل پڑھنا ہے تو آپ نے انجینئرنگ پڑھنا ہے، اور ریسنٹلی ایون مائی اسٹوڈنٹ شی واز سفرنگ فرام دس پرابلم کہ پیرنٹس فورس کر رہے تھے، شی وانٹس ٹو بیکم اے لائر، اور فیملی والے اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ سائبر سیکیورٹی میں چلے جائیں۔ اب آپ دیکھیے کتنا بڑا ڈفرینس ہے، ایک طرف جو ہے ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے، دوسرا ایک پروفیشنل فیلڈ ہے، کافی ڈفرینس ہے، اینڈ شی از میڈ فار دیٹ فیلڈ، وہ لائر بننا چاہتی ہیں۔ تو آپ پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ ول شی بی ایبل ٹو ڈو جسٹس ود دیٹ نیو فیلڈ جس میں وہ جا رہی ہے؟ تو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے، اور کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے اسٹوڈنٹس کو کس کے پاس جانا چاہیے؟ پلیٹ فارم نہیں ہے پاکستان میں۔ اگر آپ کسی ایسی فیلڈ میں جا رہے ہیں جس میں آپ کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اگر پیشنیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے تو آپ اس چیز کو لے کے نہیں چل سکتے ہیں۔ پیرنٹس کو میرا میسج یہ ہے کہ اگر آپ گائیڈنس دیتے ہیں نا، پیرنٹس ہمارا پیرنٹس ہمارا برا نہیں سوچتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کے بچے کا آپ کی انٹرسٹ کس چیز میں ہے، ان کے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ ایسے بہت سارے کیسز اسٹوڈنٹس کے آتے ہیں، وہ اتنا ہرٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، وہ اپنا مائنڈ سیٹ ہی چینج نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے۔ اب وہ اس طریقے سے سوچتے ہیں شاید اس فیلڈ میں آپ زیادہ اچھے سے کما سکتے ہیں، شاید اس فیلڈ میں آپ کا نام اچھے سے بن سکتا ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر اب آپ کے بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ پیشنیٹ ہو کے کام نہیں کرے گا۔ میم کوئی انٹرسٹنگ اسٹوری آپ کی کلینک میں آپ کے پیشنٹس میں سے، اگر وہ، میں تو کہتا ہوں کہ ریلیشن شپ کے حوالے سے انٹرسٹنگ اسٹوری اگر آپ کی نظر میں ہے تو وہ بتائیں۔ ایک اسٹوری میں بتاتی ہوں۔ اچھا، ایک نا ریسنٹلی میرے پاس ایک کپل نہیں، ایک فیمیل نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ لائک میرا جو اسپاؤس ہیں وہ مجھ میں اب انٹرسٹ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، تو لائک ہماری لو میرج تھی اور پھر ہمارے کڈس ہیں، تو اب وہ مجھے ویسا ٹائم نہیں دیتے ہیں جیسے پہلے دیتے تھے۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا 8 ایئرس پہلے آپ کا ویٹ کتنا تھا، انہوں نے بولا کہ میرا ویٹ 50 تھا۔ میں نے پوچھا ابھی آپ کا ویٹ کتنا ہے، وہ کہہ رہی ہے میرا بھی ویٹ جو ہے 80 ہے۔ تو ہاں، تو 30 kgs انہوں نے گین کیا ہوا تھا۔ میں نے بولا، میں نے ساری ان سے مطلب اسسمنٹ ان کی کہ کیا کیا ان کے ہیں۔ تو دیکھیں یہ چیز ہے کہ لائک مجھے فنی یہ لگا کہ آپ ان سے کمپلین کر رہے ہو، پہلے آپ خود کو دیکھو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بالکل پرفیکٹ ہیں اور پھر وہ آپ پہ چیٹ کرتے ہیں یا آپ کو ٹائم نہیں دیتے ہیں یا انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں، پھر آپ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو میرا میسج اس اسٹوری کو سنانے کا یہ تھا کہ وہ فیمیلز جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، جو ہاؤس وائفز ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اوپر توجہ دیں، اپنا خیال رکھیں۔ آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے، یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، لائف کا حصہ ہے، پوری لائف نہیں ہے، ٹھیک ہے، زندگی یہاں پہ اینڈ نہیں ہوئی ہوئی ہے۔ تو ان کو میرا یہ میسج ہے اس اسٹوری کے ذریعے کہ آپ پہلے خود کو دیکھیں، خود کو سیٹ رکھیں، خود کو گروم رکھیں، اور پھر آپ کمپلین کریں۔ تھینک یو سو مچ میم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو انسائٹ بیکن۔ تھینک یو سو مچ ٹو ان سائٹ بیگنز جنہوں نے یہ ارینج کیا پوڈ کاسٹ۔ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی فزیکل ہیلتھ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی اس طرح کی پرابلمس ہیں تو آپ ضرور مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کے پاس جائیں۔ اس میں آپ کو اپنے آپ کو ویک سمجھنے کی یا اس میں شائع ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ سو دس واز اور ڈسکشن ود میم رابعہ حسین، اینڈ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں، لیکن اٹس نارمل، ٹریٹیبل بھی ہے، اور بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جس طرح میم کام کر رہی ہے پشاور میں، اسلام آباد میں، اور پشاور میں تو کلینک بھی ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ آن لائن سروسز ہیں۔ اور میں نے سنا کہ وہ 2-2 3 بجے ان کے پیشنٹس ان کو کال کرتے ہیں کہ مجھے پینک اٹیک ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، اینڈ شی از اویلیبل دیئر۔ اٹس اے گریٹ سروس، آپ لوگ بھی اویل کریں، اور آپ لوگ بھی اپنی مینٹل ہیلتھ ایشوز کو جو ہے میم سے ہیلپ لے کے، کاؤنسلنگ لے کے، تھراپیز لے کے ان کو سارٹ آؤٹ کرے اور ہیپی لائف جیے۔ تھینک یو سو مچ
and Allah Hafiz until we meet again.